السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک بنام شاہ عمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ عمان جعفر بن جلندی کو جو خط لکھا تھا اس کا مکمل اقتباس، مکمل متن سیرت ابن ہشام، البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری اور دلائل النبوہ میں مذکور ہے۔ یہ خط حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ عمان لے گئے تھے۔ اس خط کا مضمون بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور اس خط میں بھی باقی خطوط کی طرح دعوت اسلام دی گئی تھی، اور یہ فرمایا گیا تھا کہ اس پر سلام ہے جو ہدایت کی پیروی کرے، اور یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ اگر آپ اسلام قبول نہ کریں گے تو آپ کی رعایا پر اس کا گناہ ہوگا، تو رعایا کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو یہ خطوط، یہ پورا خط جعفر بن جلندی اور ان کے بھائی عبد بن جلندی کو پڑھ کر سنایا گیا۔ دونوں بھائیوں نے پہلے تو کچھ سوالات کیے کہ ہم سے پہلے یہ خط کن کن کو بھیجے گئے دعوت اسلامی کے، اور ان کا کیا رد عمل ہوا۔ جب اس طرف سے پوری تشفی ہو گئی کہ اکثر بہت سو نے اسلام بھی قبول کیا ہے اور بہت سے لوگ یعنی معترف تو ہیں لیکن اسلام قبول نہیں کیا، تو جب یہ مکمل تسلی و تشفی حاصل ہو گئی تو جعفر بن جلندی اور ان کے بھائی عبد بن جلندی نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر پورے عمان کو دعوت اسلام دی۔ تو بہت جلد پورا عمان دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس خوشگوار فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد دونوں بھائیوں نے عزم کیا کہ ہم مدینہ چل کر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف بھی حاصل کر لیں۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں یہ دونوں بھائی حضرت جعفر بن جلندی اور حضرت عبد بن جلندی رضی اللہ عنہما عمان سے مدینہ شریف روانہ ہوئے اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ تو یہ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہان عمان کے معاون کے طور پر کچھ عرصہ وہاں ٹھہرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور شاہان عمان کو بدستور ان کی حکومت پر قائم رکھا، یعنی حضرت جعفر بن جلندی اور حضرت عبد بن جلندی رضی اللہ عنہما کے خاندان میں عمان کی حکمرانی بدستور رہنے کی سند عطا فرمائی۔ تو یوں حضرت جعفر بن جلندی اور عبد بن جلندی رضی اللہ عنہما کے نام جو خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارسال فرمایا تھا، اس کا جواب انتہائی خوشگوار اور مسرت انگیز تھا کہ نہ صرف دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کیا بلکہ پورے ملک میں دعوت اسلام کو پھیلایا بھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خط کا تفصیلی واقعہ جو انہوں نے عمان کے بادشاہ کے نام لکھا تھا۔ اللہ حافظ۔